ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پولیس نے مختلف علاقوں سے 6 نوجوانوں کو جھوٹے الزامات لگا کر گرفتار کر لیا ہے، جبکہ قابض بھارتی فوجیوں نے آج صبح سویرے ضلع شوپیاں میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے ضلع کے علاقے میں 3 نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کر دیا تھا۔ دریا اثنا ہندواڑہ میں ایک 38 سالہ شخص کی پراسرار حالت میں لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ اسی علاقے میں ریاض احمد آہنگر نامی شخص ایک پرائیویٹ اسکول میں صفائی کے دوران ایک پرانا شیل پھٹنے کے باعث زخمی ہو گیا۔ جموں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جائیداد ٹیکس کے نفاذ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جبر و استبداد کے اسرائیلی ماڈل پر عمل پیرا ہے اور بھارتی فورسز کشمیریوں کو قتل اور معذور کرنے کے لیے مہلک پیلٹ بندوقوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ کشمیریوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کی تصدیق انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں کی ہے، جبکہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کر کے انہیں بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی حکومت نے کشمیریوں پر اپنا ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کے مذموم ارادے کے لیے 5 اگست 2019 سے کشمیریوں کو محاصرے اور دیگر پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ 10 لاکھ بھارتی فورسز کے گھیرے میں یرغمال کشمیریوں کے تمام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سمیت تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے منظم نسل کشی، پیلٹ گردی، بدترین تشدد، جائیدادوں کی تباہی، اندھادھند گرفتاریاں اور خواتین کی آبروریزی سمیت جبر استبداد کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان جرائم کو چھپانے کے لیے ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ لرزہ خیز مظالم ڈھانے کے علاوہ کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے درجنوں مسلم کش قوانین نافذ کیے گئے ہیں، جن میں غیر ریاستی ہندوؤں کو ڈومیسائل کا اجرا اور اراضی قوانین میں تبدیلی کے ذریعے بھارتی باشندوں کو کشمیر میں زمین خریدنے کی اجازت قابل ذکر ہے۔ اس صہیونی طرز کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیر میں صدیوں سے آباد گجر بکروال طبقے سے وابستہ غریب اور پسماندہ لوگوں کے کچے مکانات کو گرا کر ان کو بے دخل کرنے کا سلسلہ بھی شد و مد سے جاری ہے۔ ہندوتوا سامراج ان زمینوں پر RSS کے کارندوں اور بھارتی فوجوں کو بسانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مودی حکومت کے ان مسلم اور انسانیت کش اقدامات سے کشمیریوں کی زندگی پر تباہ کن اور خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس سے خطے میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم کشمیریوں کو بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔